شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور بعض کے درجات کسی اور اعتبار سے بڑھا دیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بڑے کھلے معجزے دیے، اور ان کی مدد فرمائی روح القدس کے ساتھ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پھر کوئی تو ان میں سے ایمان لایا اور کوئی کفر پر اڑا رہا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تو کرتا ہے وہ جو وہ چاہتا ہے۔ اے اہل ایمان، خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آدم کے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی شفاعت مفید ہوگی، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہی تو ظالم ہیں۔ اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی بھی شے کا سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اور اس پر گرہ نہیں گزرتی، ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے اور پھر اللہ پر ایمان لائے تو اس نے بہت مضبوط حلقہ تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، اور ان کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء یعنی پشت پناہ ساتھی اور مددگار طاغوت یعنی شیطان ہیں، ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں آگ والے، یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حجت بازی کی تھی ابراہیم سے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدائی کا سچا مدعی ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یا پھر جیسے کہ وہ شخص، اس کا واقعہ ذرا یاد کرو کہ جس کا گزر ہوا ایک بستی پر اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کی اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے، پھر اس کو اٹھایا، پوچھا کتنا عرصہ یہاں رہے ہو؟ کہنے لگا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ تو ذرا تم اپنے کھانے اور اپنے مشروب کو جو سفر میں تمہارے ساتھ تھا دیکھو، ان کے اندر کوئی بسانت پیدا نہیں ہوئی، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو، ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اب ان ہڈیوں کو دیکھو کس طرح ہم انہیں اٹھاتے ہیں، پھر تمہاری نگاہوں کے سامنے ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پس جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی تو وہ پکار اٹھا کہ میں نے پوری طرح جان لیا اور مجھے یقین کامل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے یہ بھی کہا تھا پروردگار ذرا مجھے مشاہدہ کروا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ کہا کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح سے مطمئن ہو جائے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لو، پھر انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر ان کے ٹکڑے کر کے ہر ایک پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر ان کو پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور اس بات کو یقین کے ساتھ جان لو کہ اللہ تعالی
زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ مثال ان کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اس میں 7 بالیاں ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے افروزنی عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور نہ تو ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی رنج و غم سے دوچار ہوں گے۔ بھلی بات کہنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے۔ اللہ تعالی غنی اور حلیم ہے۔ اے اہل ایمان، اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو، احسان جتلا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ اور یوم آخرت پر، تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی جم گئی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو وہ اس کو بالکل صاف پتھر چھوڑ دے۔ ان کی کمائی سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، اور اللہ ایسے کافروں کو راہیاب نہیں کرتا۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنے دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے، اس باغ کی مانند ہے جو بلندی پر واقع ہو۔ اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار بارش برسے تو دوگنا پھل لائے، اور اگر زوردار بارش نہ بھی برسے تو ہلکی سی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں؟ اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے جبکہ اس کی اولاد ابھی ناتواں ہو، اور عین اس وقت باغ پر ایک ایسا بگولا پھر جائے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جھلس کر رہ جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے ایمان والو، اپنے کمائے ہوئے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرنا کہ اسے خرچ کر دو، اور تم ہرگز نہیں ہوگے اس کو لینے والے اگر وہ شے تم کو دی جائے، الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور خوب جان رکھو کہ اللہ تعالی غنی ہے اور حمید ہے۔ شیطان تمہیں فقر کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی مغفرت کا اور فضل کا۔ اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گیا، اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو ہوش مند ہیں۔ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یعنی صدقہ و خیرات دیتے ہو، یا جو بھی تم اللہ کے نام پر منت مانتے ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے، اور یاد رکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر تم صدقات کو علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تمہیں چھپاؤ اور چپکے سے ضرورت مندوں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے، اور تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ پورا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ ان ضرورت مندوں کے لیے ہے جو گھر کر رہ گئے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ اپنے کسب معاش کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ناواقف آدمی ان کو خوشحال خیال کرتا ہے ان کی خودداری کے سبب۔ تم پہچان لوگے انہیں ان کے چہروں سے کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔
جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی اور دن میں بھی، خفیہ طور پر بھی اور علانیہ بھی، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس۔ نہ تو ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں بے بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بے کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام ٹھہرایا ہے۔ تو جس شخص کے پاس اس کے رب کے طرف سے نصیحت پہنچ گئی ہو اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جس نے اس نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی دوبارہ یہ حرکت کی تو یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے اور گنہگار کو پسند ہی نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود میں سے جو باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو تو پھر اصل اموال تمہارے ہی ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراخی حاصل ہونے تک اسے مہلت دے دو، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو یعنی اپنے قرض کی رقم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن تمہیں لوٹا دیا جائے گا اللہ کی طرف، پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کمائی اس نے کی ہوگی، اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اے اہل ایمان، جب بھی تم قرض کا کوئی معاملہ کرو ایک وقت معین تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ اس کو لکھے کوئی لکھنے والا تمہارے مابین عدل کے ساتھ، اور جو لکھنا جانتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے، پس چاہیے کہ وہ لکھ ڈالے، اور املا وہ شخص کروائے جس پر حق آتا ہے، اور لکھواتے ہوئے اس میں کوئی شے کم نہ کر دے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے نہ سمجھ یا ضعیف ہو، یہ اس کے اندر اتنی صلاحیت نہ ہو کہ املا کروا سکے، تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اس پر گواہ بنا لیا کرو اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو۔ پھر اگر 2 مرد دستیاب نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، یہ گواہ تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہونے چاہیے تاکہ ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے، اور نہ انکار کرے گواہ جبکہ ان کو بلایا جائے، اور تساہل مت کرو اس کو لکھنے میں، معاملہ خواہ بڑا ہو یا چھوٹا، اس کی معین مدت کے لیے، یہ اللہ کے نزدیک بھی زیادہ مبنی بر انصاف ہے اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شبے میں نہیں پڑو گے، اللہ یہ کہ کوئی تجارتی لین دین ہو جو تم دست بدست کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اسے نہ لکھو، اور گواہ بنا لیا کرو جب کوئی مستقبل کا سودا کرو، اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو اور گواہ کو، اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا اور گواہ۔ اگر تم ایسا کرو گے یعنی نقصان پہنچاؤ گے تو یہ تمہارے حق میں گناہ کی بات ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ کا ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو کوئی شے گروی رکھ لو قبضے میں، پھر اگر تم میں کوئی ایک دوسرے پر اعتبار کرے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی امانت واپس کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپایا کرو، اور جو کوئی گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہوگا۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم اسے ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا محاسبہ کر لے گا، پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، اور مؤمنین بھی ایمان لائے، یہ سب ایمان لائے اللہ پر
اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی پروردگار، ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی، اور اسی کے اوپر وبال ہے جو اس نے برائی کی۔ اے ہمارے رب، ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ اے ہمارے رب، ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرماتا رہ اور ہمیں بخشتا رہ اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مولا ہے، بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ سورۃ آل عمران۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ اس سے نازل فرمائی ہے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب حق کے ساتھ، اور اس نے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی اس سے قبل لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ نے فرقان اتارا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ پر کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اس میں محکم آیات ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں، اور کچھ دوسری آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان آیات کے جو ان میں سے متشابہ ہیں، فتنے کی تلاش میں، ان کی حقیقت اور ماہیت معلوم کرنے کے لیے، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی جو ہوش مند ہیں۔ اور ان اولو الالباب کا یہ قول ہوتا ہے، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اور ہمیں تو اپنے خاص خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن کے لیے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً اللہ اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے۔ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسا کہ آل فرعون اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو ان سے پہلے گزرے تھے، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں کہ تم سب کے سب دنیا میں مغلوب ہو کر رہو گے اور پھر آخرت میں جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جنہوں نے آپس میں جنگ کی، ایک گروہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا، انہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دوگنے ہیں، اور اللہ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے، اس میں یقیناً ایک عبرت ہے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے۔ مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا کی محبت جیسے عورتیں اور بیٹے اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے، اور نشان زدہ گھوڑے اور مال مویشی اور کھیتی، یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور اللہ کے پاس اچھا لوٹنا ہے۔ ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون سی ہے؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ
ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے بڑی ہی پاک عورتیں ہوں گی اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہوگی اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے پس ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ صبر کرنے والے اور راست باز اور فرما بردار اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور اوقات سحر میں مغفرت چاہنے والے، اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور سارے فرشتے گواہ ہیں اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں کہ وہ عدل و قسط کا قائم کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا مگر باہمی ضد کی وجہ سے، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ سے حجت بازی کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی یعنی یہود و نصارہ اور امیین سے بھی کہ کیا تم بھی اس طرح اسلام لاتے ہو؟ پس اگر وہ بھی اس طرح سے اسلام لے آئیں تو ہدایت پر ہو جائیں گے، اور اگر منہ موڑ لیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینے کی ہے اور اللہ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہے ہیں یا قتل کر رہے ہیں جو انسانوں میں سے عدل و قسط کا حکم دیتے ہوں، تو اے نبی انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہو گئے، ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ پیٹ پھیر لیتا ہے اعراض کرتے ہوئے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین کے بارے میں ان چیزوں نے جو یہ گھڑتے رہے ہیں۔ تو کیا حال ہوگا اس دن جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ کہو اے اللہ تمام بادشاہت کے مالک، تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور سلطنت چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب خیر ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر اور دن کو نکال لاتا ہے رات میں سے پرو کر، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بے حساب۔ اہل ایمان نہ بنائے کافروں کو اپنے دوست اہل ایمان کو چھوڑ کر، اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا سوائے یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا چاہو۔ اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم چھپاؤ جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دن تصور کرو جس دن ہر جان اپنے سامنے موجود پائے گی ہر نیکی کو جو اس نے کی ہوگی اور ہر برائی کو جو اس نے کمائی ہوگی، اور ہر جان یہ چاہے گی کہ کاش اس کے اور اس کے نامہ اعمال کے درمیان ایک زمانہ دراز حائل ہوا ہوتا۔ اللہ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے آپ سے، اللہ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے
کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ بخشنے والا رحم کر فرمانے والا ہے۔ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لے تو یاد رکھیں کہ اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے۔ یقیناً اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر۔ وہ ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب کہا عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری ہی نظر کرتی ہوں ہر ذمہ داری سے چھڑا کر، پس تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو جب اسے وضع حمل ہوا تو اس نے کہا اے میرے رب، یہ تو میں نے ایک لڑکی جن دی، اور اللہ بہتر جانتا تھا کہ اس نے کیا جنا ہے، اور نہیں ہوگا کوئی بیٹا بھی اس بیٹی جیسا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اور اے پروردگار، رزق اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان کے حملوں سے، تو قبول فرما لیا اس کو اس کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ، اور اس کو پروان چڑھایا بہت ہی اعلیٰ طریقے پر، اور اس کو زکریا کی کفالت میں دے دیا۔ جب کبھی بھی زکریا اس کے پاس جاتے محراب میں تو ان کے پاس رزق پاتے۔ وہ پوچھتے اے مریم، تمہیں یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ وہ کہتی تھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا کو جب یہ مشاہدہ ہوا تو انہوں نے اسی وقت اپنے پروردگار سے دعا کی۔ انہوں نے کہا اے میرے رب، مجھے بھی اپنی جناب سے کوئی پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے انہیں ندا دی جبکہ وہ اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، جو تصدیق کرے گا اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی، اور سردار ہوگا اور تجرد کی زندگی گزارے گا اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ کہا پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی تو بانجھ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا پروردگار، میرے اطمینان کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ اب تم 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنائے کے، اور اپنے دل میں اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو اور تسبیح کرتے رہو، اللہ کی صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، اور یاد کرو جبکہ کہا فرشتوں نے اے مریم، یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں تمام جہان کی خواتین پر ترجیح دی ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرتی رہو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو اے محمد ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ تو اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کا کفیل ہوگا، نہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یاد کرو جبکہ فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی جس کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا، مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے بہت ہی مقربین بارگاہ میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی، اور وہ ہمارے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم نے جب یہ بات سنی تو تعجب سے بولیں اے اللہ، میری اولاد کیسے ہو جائے گی جبکہ مجھے تو کبھی کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرمایا اسی طرح اللہ تخلیق فرماتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وہ تو جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت بھی اور تورات اور انجیل بھی، اور اس کو رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف۔
چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دی اور کہا میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دے دیتا ہوں مادر زاد یعنی ماں کے پیٹ میں سے نکلے ہوئے اندھے کو بھی اور کوڑی کو بھی، اور میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، یقیناً ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے پاس سامنے موجود ہے تورات میں سے، اور اس لیے بھی آیا ہوں کہ میں حلال ٹھہرا دوں تم پر ان میں سے بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، یقیناً اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، بس اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پس جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر کو بھانپ لیا تو انہوں نے پکار لگائی کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ کہا حواریوں نے ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آپ بھی گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے اس پر جو تو نے نازل فرمایا اور ہم اتباع کر رہے ہیں تیرے رسول کی، پس تو ہمارا نام گواہوں میں لکھ لے۔ اب انہوں نے بھی چالیں چلیں اور اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ اب میں تمہیں لے جانے والا ہوں اپنی طرف، اٹھا لینے والا ہوں تمہیں اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے، اور غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے قیامت تک ان لوگوں پر جو تمہارا انکار کر رہے ہیں، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہوگا، اور میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ تو وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں گے میں انہیں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو وہ ان کو ان کا اجر پورا پورا دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آیات الہیہ اور اس پر حکمت یاد دہانی میں سے، اور بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، اس کو مٹی سے بنایا پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس معاملے میں آپ نے حجت بازی کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا، تو پس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بھی بلاؤ اپنے بیٹوں کو، اور ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، اور ہم بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، پھر ہم سب مل کر دعا کریں اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کے جو جھوٹے ہیں، یقیناً یہی بالکل صحیح سرگزشت ہے، اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور یقیناً اللہ ہی زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو اللہ خوب جانتا ہے مفسدوں کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور ہم اس کے سوا کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے مسلمانوں تم کہو آپ لوگ گواہ رہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اے کتاب والو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل کی گئی ہیں؟ تو کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ دیکھو تم لوگ اب تک جو بھی بحث مباحثہ کرتے رہے ہو وہ ان چیزوں کے بارے میں تھا جن کا تمہیں کچھ علم ہے، تو تم ایسی چیزوں کے بارے میں کیوں حجت بازی کرتے ہو جن کے بارے میں تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو بالکل یکسو ہو کر اللہ کے فرما بردار تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یقیناً ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان پر ایمان لائے ان کی نسبت زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ آرزو مند ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طرح گمراہ کر دیں، اور نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو؟ اے اہل کتاب تم کیوں حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے؟ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ ان اہل کتاب پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ صبح کے وقت اور اس کا انکار کر دو دن کے آخر میں، شاید اس تدبیر پہ ان میں سے کچھ ہی پھر جائیں۔ اور دیکھو کسی کی بات نہ ماننا مگر اسی کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ مبادہ کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دے دی گئی تھی، یا تمہارے خلاف حجت قائم کریں تمہارے پروردگار کے حضور، کہہ دیجئے کہ فضل تو سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں اگر تم ان کے پاس امانت رکھوا دو ڈھیروں مال تو وہ تمہیں پورا پورا واپس لوٹا دیں گے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے مگر جب تک تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ جو کوئی بھی اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقوی کی روش اختیار کرے گا تو بے شک اللہ کو اہل تقوی پسند ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت پر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مروڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جانتے بوجھتے۔ کسی انسان کے شایع نشان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ تو یہی دعوت کرے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم خود بھی اس کو پڑھتے ہو، اور نہ کبھی وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا لو، تو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلم ہو چکے ہو؟ اور یاد کرو جبکہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا کہ جو کچھ بھی تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول جو تصدیق کرتا ہو اس کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس پر میری ڈالی ہوئی بھاری ذمہ داری قبول کر لی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے کہا اچھا اب تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو جس نے بھی منہ موڑ لیا اس کے بعد تو یقیناً وہی لوگ سرکش اور ناہنجار ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، چاہے خوشی سے کرے یا چاہے مجبوراً، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور کہیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہے ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور جو بھی موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا۔
کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول حق ہیں اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اسی لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گی۔ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت ملے گی، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی اور یقیناً وہ گمراہوں میں سے ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، تو ان میں سے کسی سے زمین کی مقدار کے برابر سونا بھی فدیہ میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے۔